नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 8 मई की स्पीड न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने आबनाए हरमज़ में अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले की कोशिश की। इन्होंने कहा कि अमेरिकी बहरिया ने मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 3 अमेरिकी जंगी जहाज़ बहिफाजत आबनाए हरमज़ अबूर कर गए। अमेरिकी सदर ने ईरान को जल्द मुआहदा न करने पर सख्त नताइज की धमकी भी दी। हज 2026 के दौरान मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रज़ाकाराना खदमात के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। सऊदी जनरल अथॉरिटी ने मजहबी रहनुमाई, तर्जुमा, ज़ायरीन की खदमत और नमाज की सफ़बंदी समेत मुख्तलिफ शोबों में रज़ाकाराना मौक़े का ऐलान कर दिया। ख्वाहिशमंद अफराद नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर वॉलंटियर्स वर्क पर रजिस्ट्रेशन करके दरख्वास्त दे सकते हैं। ये इक़दाम सऊदी विज़न 2030 के तहत रज़ाकाराना खदमात के फ़रोग़ के लिए किया गया। दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टाबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली, बेंगलुरु और दीगर मुकामात पर 18 ठिकानों पर छापे मारकर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में दीपक सिंह, पृथ्वी कुमार और विकास तनेजा शामिल है। छापों के दौरान अहम दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात और डिजिटल शवाहिद भी सीज किए गए। सऊदी अरब में हज व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 5 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान शहरी मक्का मुकर्रमा में एक सहराई रास्ते से बगैर हज परमिट दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पब्लिक सिक्योरिटी ने शहरियों और मुक़ीम अफराद को हज क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अहदाफ पर हमलों को प्यार भरी थपकी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका को छेड़ने की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। इन्होंने दावा किया कि जंगबंदी अब भी बरकरार है और सूरत हाल काबू में है। सदर ट्रंप के मुताबिक हालिया झड़प वसी मज़ाकिराती अमल पर असरअंदाज नहीं होगी। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा हफ्ते को मगरबी बंगाल की वज़ीर आला की तक़रीब हलफ बरदारी में शिरकत करेंगे। इससे कबल वो हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक में रोड शो में भी शामिल होंगे। ज़रा के मुताबिक भजन लाल शर्मा जुमा शाम बेगमपेट एयरपोर्ट से कोलकाता रवाना होंगे। तक़रीब हलफ बरदारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक़िद होगी, जिसके बाद वो जयपुर वापस लौट जाएंगे। जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस की मुश्तरका टीम ने लखनपुर में 3 मफरूर मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान द्वारका में डकैती के मुकदमात में मुतल्लुक थे और दिल्ली से फरार हो गए थे। गिरफ्तार अफराद हरियाणा नंबर प्लेट वाली कार में सफ़र कर रहे थे, जिन्हें खुफिया इत्तला पर पकड़ा गया। कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों मुलजिमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने बारिश से मुतासिर IPL 2026 मैच में RCB को 9 रनों से शिकस्त दे दी है। मिचेल मार्श ने शानदार 111 रन की सेंचुरी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। प्रिंस यादव ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 3 अहम विकेटें हासिल की हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की लगातार 6 शिकस्तों के बाद पहली जीत रही। तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में इम्तिहानात के दौरान वालिदैन की डांट से दिल बर्दाश्त होकर 1 डिग्री की स्टूडेंट की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 19 साला अक्षया को वालिदैन ने टीवी बंद करके पढ़ाई करने की नसीहत की थी। वालिदैन के काम पर जाने के बाद स्टूडेंट ने घर में मौजूद जहरीली दवा पी ली। इलाज के दौरान करीमनगर के अस्पताल में स्टूडेंट दम तोड़ गई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। नासिक TCS मजहब तब्दीली केस में मरकजी मुलजिमा नदा खान को 42 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून मुलाजिमा पर मजहब तब्दीली करने और जहनी हरासानी का दबाव डाला गया था। नासिक पुलिस और संभाजी नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में आधी रात को गिरफ्तारी अमल में आई है। इस मामले में पहले ही 7 मुलजिमीन गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। केरला में कांग्रेस के सीनियर लीडर शेरियन फिलिप की जानिब से खातून MLA बंधु कृष्णा को गले लगाने की कोशिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में खातून MLA को हिचकिचाहट और नाराजगी का इजहार करते हुए देखा गया, जबकि इन्होंने खुद को दूर करने की कोशिश की। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर शदीद तनक़ीद शुरू हो गई है और कई सारिफिन ने इसे नामुनासिब रवैया करार दिया। अवाम ने मुतालबा किया है कि सियासी रहनुमाओं को ख़वातीन की ज़ाती हुदूद और रज़ामंदी का एहतराम करना चाहिए।
حیدرآباد کے چلکلگوڑا علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 23 سالہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ یونان کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق یونان ایک لڑکی سے 4 سال سے تعلق میں تھا اور لڑکی کے رشتہ دار اسے پہلے بھی دور رہنے کی دھمکی دے چکے تھے۔ جمعرات کی رات جب وہ لڑکی سے ملاقات کے لیے پہنچا تو 6 افراد بائکس پر آئے، اس کا تعاقب کیا اور تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے جبکہ ملزمین کی انویسٹیگیشن جاری۔ مغربی بنگال اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر گورنر RN روی نے اسمبلی تحلیل کر دی جس کے ساتھ ممتا بنرجی حکومت کا 15 سالہ دور ختم ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصلہ 7 مئی 2026 سے نافذ عمل ہو گیا جبکہ ریاستی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں BJP نے 207 نشستوں کے ساتھ واضح اکثریت حاصل کی جبکہ TMC صرف 80 سیٹیں جیت سکی۔ ممتا بنرجی نے انتخابی نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور BJP پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے۔ اتر پردیش کے بجنور میں تربوز کھانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی طبیعت بگڑ گئی جس میں 22 سالہ مسکان کی موت ہو گئی ہے۔ مسکان کے والدین کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اسپتال میں علاج جاری ہے۔ ابتدائی شبہ ہے کہ تربوز میں موجود کیمیکل یا جراثیم کش ادویات کے باعث فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ محکمہ صحت نے عوام کو پھل خریدتے وقت احتیاط برتنے اور مشتبہ علامات پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے ہونہار اسٹوڈنٹ ابھیلاش ریڈی نے امریکہ میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے سالانہ تقریباً 2 کروڑ روپے کے پیکیج پر جاب حاصل کر لی۔ ابھیلاش نے 10th اور انٹرمیڈیٹ میں نمایاں نمبرات حاصل کی اور بعد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گوہاٹی سے ڈیٹا سائنس کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے MS کیا۔ مارچ 2026 میں تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہیں سسکو سیمسٹرز کی جانب سے کیمپس پلیسمنٹ کے دوران تقریباً 2 کروڑ روپے سالانہ پیکیج پر جاب کی پیشکش کی گئی۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز علاقے کے پرشاسن نگر میں ریٹائرڈ IPS آفیسر ونے رنجن کی بیوی سنندا 55 سالہ کا مبینہ قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گھریلو ملازمہ کلپنا نے رقم کی خاطر سنندا کا گلا دبا کر قتل کیا۔ واردات میں اس کے ساتھیوں کے ملوث ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس کمشنر VC سجنا نے مقامی واردات کا معائنہ کیا جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختلف زاویوں سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ آبنائے ہرمز میں جنگ بندی کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران حملہ ناکام بنا دیے جبکہ ایران نے امریکی کارروائی کو جنگ بندی کے خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صورتحال قابو میں ہے تاہم ایران کو سخت انتباہ بھی دیا۔ مسجد الحرم میں عازمین حج کی رہنمائی اور سوالات کے جوابات کے لیے کلاؤڈ کمیونیکیشن سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کے مطابق اس جدید نظام کے ذریعے عازمین حج 24 گھنٹے ٹول فری نمبر 8001222100 پر رابطہ کر کے مناسک حج اور دیگر امور سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سسٹم کا مقصد زائرین کو بہتر دینی خدمات اور فوری رہنمائی فراہم کرنا بتایا جا رہا۔ تمل ناڈو میں سیاسی بحران مزید گہرا ہو گیا کیونکہ وجے کی پارٹی TVK نے اسمبلی میں 108 نشستیں جیتنے کے باوجود واضح اکثریت حاصل نہیں کی۔ گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر نے وجے سے حکومت سازی کے لیے اکثریت ثابت کرنے کو کہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق TVK کے اپنے تمام 108 ارکان اسمبلی کے اجتماعی استعفوں پر غور کر رہی ہے تاکہ DMK اور AIADM کے اتحاد کو حکومت بنانے سے روکا جا سکے۔ اگر ایسا ہوا تو اسمبلی کی مؤثر تعداد کم ہو جائے گی جس سے یا تو ضمنی انتخابات کرانے پڑ سکتے ہیں یا پھر آئین کے آرٹیکل 356 کے تحت صدر راج نافذ ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ گجرات کے احمد آباد میں مبینہ گو کشی معاملے میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وجل پور پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ وائرل ویڈیو میں جس میں ایک شخص کو پولیس گاڑی کے بونٹ سے باندھ کر ڈنڈوں سے مارتے ہوئے دکھائی گئی۔ ویڈیو میں متاثرہ شخص یا اللہ بچاؤ پکارتا سنائی دیتا ہے۔ پولیس نے گوشت، بچھڑا، چاقو اور دیگر سامان سیز کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ واقعے پر سوشل میڈیا میں شدید ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔
برطانیہ میں مقیم پاکستانی شخص پر AI ویڈیوز کے ذریعے اسلام مخالف مواد پھیلانے کا الزام لگا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس نے برٹن ٹوڈے نامی فیس بک پیج سے لاکھوں ویوز حاصل کیے۔ وہ AI ٹولز استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز ویڈیوز بناتا تھا۔ میٹا نے شکایت کے بعد اس کے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس حذف کر دیے۔ ملزم نے کہا کہ وہ انگریزی اچھی طرح نہیں سمجھتا اور صرف ویوز کے لیے کام کرتا تھا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے محمد اظہر الدین اور پروفیسر کودنڈا رام کی MLC تقرریوں میں مداخلت سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ میں پہلے ہی سماعت جاری ہے۔ یہ درخواست حیدرآباد کے سید حیدر نے دائر کی تھی۔ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ حیدرآباد کے تاجر مہیش ریڈی نے کرناٹک کے انجنادری ہل مندر کو تقریباً 2.5 کروڑ روپے مالیت کے سونے کے زیورات عطیہ کیے۔ 1.5 کلو سونے میں تاج، گدا، چکر اور دیگر مذہبی اشیاء شامل ہیں۔ مہیش ریڈی نے خاندان کے ساتھ خصوصی پوجا بھی انجام دی۔ یہ زیورات لارڈ ہنومان کے مجسمے کو سجانے کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ مقامی MLA جناردن ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مغربی بنگال میں BJP ارکان اسمبلی کا اہم اجلاس آج کولکتہ میں ہوگا، جس میں نئی حکومت کے قائد کا انتخاب کیا جائے گا۔ سویندو ادھیکاری ریاست کے اگلے وزیر اعلیٰ بننے کے مضبوط امیدوار مانے جا رہے ہیں۔ BJP نے اسمبلی انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ممتا بنرجی کی 15 سالہ حکومت ختم کر دی۔ حلف برداری تقریب 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ بھی شریک ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق حتمی فیصلہ BJP کی مرکزی قیادت کرے گی۔ سکندرآباد کے رام گوپال پیٹ علاقے میں ایک پولیس آفیسر نے رات دیر گئے آئس کریم ڈیلیوری کرنے والے زومیٹو ڈیلیوری بوائے اعظم کو بینہ طور پر تھپڑ مارا اور لاٹھی سے زد و کوب کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب SHO B سریش کمار نے رات 3 بجے گشت کے دوران اعظم کو روکا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس پر عوام کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ پولیس نے ڈیلیوری بوائے کے خلاف حیدرآباد پولیس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا، جبکہ آئس کریم شاپ کے مینیجر پر بھی دیر رات دکان کھلی رکھنے کا کیس درج کیا گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں انگلش اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین TV نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔